محمد وآل محمد. بن گیا دین کی بقا دامن، بن گیا دین کی بقا دامن، بن گیا دین کی بقا دامن، کس کا دامن حسین کا دامن، کس کا دامن حسین کا دامن، در پہ زہرا کے بج رہی تھی بھیڑ، در پہ زہرا کے بج رہی تھی بھیڑ، میں نے اپنا بھی بھر لیا دامن، میں نے اپنا بھی بھر لیا دامن، لے کے عباس کا علم نکلا، لے کے عباس کا علم نکلا، آگ چھو نہ سکی میرا دامن، آگ چھو نہ سکی میرا دامن، دشمنان علی سے مل کر بھی، دشمنان علی سے مل کر بھی، میں نے اپنا بچا لیا دامن، میں نے اپنا بچا لیا دامن، غیر کے در پہ تو گیا ہوگا، غیر کے در پہ، میں جو پہلا شعر ہے اس میں اپنے دامن کی بات ہوئی، اور یہ جو دوسرا شعر پڑھ رہا ہوں اس میں دوسرے کے دامن کی بات ہوئی، سماعت سمجھیے گا. غیر کے در پہ تو گیا ہوگا، چاک ہے جا بجا تیرا دامن، چاک ہے جا بجا تیرا دامن، دشمنان علی سے مل کر بھی، میں نے اپنا بچا لیا دامن. رحم اللہ
الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. صلوات على محمد. حاضرین فرش عزا انتہائی وجب الاحترام عزاداران سید الشہداء، جتنا بھی وقت ہے انشاءاللہ اس تھوڑے سے ہی وقت میں کوشش کروں گا ان باتوں کو آپ کے حوالے کر سکوں. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، کہ میرے حبیب آپ تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں، وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. یعنی اہل بیت کی کوئی خواہش نہیں ہے، اہل بیت کی کوئی تمنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی خواہش ان کی خواہش، ان کی خواہش اللہ کی خواہش ہے. تو خدا کہہ رہا ہے کہ وما تشاؤون الا ان شاء اللہ، کہ آپ کی کوئی خواہش نہیں ہے مگر وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے. آپ یہ دیکھیں جناب سلمان فارسی جو مولا کے صحابیوں میں سے ہیں، مولا سے سوال کرتے ہیں کہ مولا آپ کی معرفت کیا ہے. جناب سلمان فارسی سوال کریں مولا آپ کی معرفت کیا ہے. مولا نے فرمایا سلمان ہماری معرفت ہماری محبت ہے، ہماری معرفت ہماری محبت ہے. سلمان نے کہا مولا میں سمجھا نہیں. مولا نے کہا سنو، اگر تمہارے سامنے ہمارا تذکرہ کیا جائے اور وہ تذکرہ تمہارے حلق سے اتر جائے تو سمجھو معرفت کے لائق ہو، اور اگر وہ تذکرہ حلق سے نہ اترے تو سمجھو ابھی تم اس لائق نہیں ہوئے ہو کہ تمہارے سامنے چند راز پیش کیے جائیں. اب اس کے بعد شیخ صدوق نے 3 حدیثیں بیان کی ہیں متواتر، جس میں پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص علی کے فضائل کو سنے اور اس یقین کے ساتھ سنے کہ جو سن رہا ہے اس پر یقین بھی رکھتا ہو تو اللہ اس پہ جنت واجب قرار دیتا ہے. ایک صلوات علی محمد وعلی محمد. دوسری چیز پیغمبر فرماتے کہ اگر کوئی شخص علی کے فضائل بیان کرے اور اس یقین کے ساتھ بیان کرے کہ جو بیان کر رہا ہے اس پر ایمان بھی رکھتا ہو تو خدا اس پہ جنت واجب قرار دیتا ہے. تیسری حدیث ارشاد فرما رہے کہ جو شخص علی کے فضائل لکھے، علی کے فضائل تحریر کرے اور اس یقین کے ساتھ تحریر کرے کہ جو لکھ رہا ہے اس پر یقین بھی رکھتا ہو تو خدا اس پہ جنت واجب قرار دیتا ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے لیے چند ملائکہ، چند فرشتوں کو خلق کرتا ہے جو اس بندے مومن کی طرف سے استغفار کرتے ہیں، جو اس بندے کی طرف سے استغفار کرتے ہیں. آپ نے غور میں کیا فرشتوں کے 2 ہی کام ہیں، فرشتوں کے 2 ہی کام ہیں.
یا آل محمد کے چاہنے والوں کے لیے استغفار کرنا یا ان کے دشمنوں کے لیے لعنت کرنا ہوگا۔ اب جو ہے حضور معرفت کے عنوان سے چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ معرفت کا ذریعہ ہم نے بتایا کہ علم ہے، جتنا آپ کے پاس علم ہوگا اتنی آپ کی معرفت ہوگی۔ دیکھیں ہم میں اور آل محمد میں ایک بنیادی فرق ہے، جانتے ہیں کیا؟ ہم میں اور آل محمد میں فرق ہے، ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو زوال کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، آل محمد جب پیدا ہوتے ہیں تو صاحب کمال ہوتے ہیں۔ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو زوال کے ساتھ، آل محمد جب پیدا ہوتے ہیں تو کمال کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے کسی بھی چیز کو کمال کی منزل تک پہنچنے کے لیے ٹائم لگتا ہے، وقت لگتا ہے۔ کوئی بھی چیز بلندی تک جانے کے لیے وقت لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے، لیکن آل محمد کے یہاں ایسا ماحول نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ایک صاحب یہاں پہ اعلان کر دیا انہوں نے کہ کل جو ہے مجلس میں آپ کو شیر دکھایا جائے گا۔ میں جنگل سے پکڑ کے شیر لایا جو کل مجلس میں یہاں دکھایا جائے گا۔ تو جو مجلس میں کبھی نہیں آیا وہ بھی آ گئے آج کہ شیر آیا ہے، شیر دیکھنے آ گئے لوگ۔ اب لا کے شیر پچھلے میں رکھا گیا، سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ شیر ہے۔ ایک صاحب اٹھے، کہنے لگے شیر نہیں ہے، کہنے لگے یہ شیر اور نہیں ہے۔ کہا آپ کو دکھائی دے رہا؟ کہاں دکھائی دے رہا؟ یہ شیر نہیں ہے۔ کہا کیسے؟ کہا میں آپ کو دلیل دوں گا۔ کیا دلیل ہے؟ کیا ایک بکری لاؤ، بکری لائی گئی، اس پنجرے میں بکری کو ڈال دیا۔ اب جیسے ہی بکری کو ڈالا وہ شیر کونا پکڑ لیا۔ تو انہوں نے کہا دیکھا نہیں، ہم نے پہلے کہا تھا کہ یہ شیر نہیں ہے، یہ شیر نہیں ہے۔ تو کہنے لگے بات کیا ہے تو شیر، لیکن بچے سے کیوں ڈر رہا ہے، بکری سے کیوں ڈر رہا ہے؟ ایک صاحب آئے کہنے لگے دیکھیے بات اصل میں یہ ہے کہ یہ ہے شیر لیکن ابھی بچہ ہے۔ آپ حضور آج وکیل اگر بنے ہوئے ہیں، آپ کے پاس جو بھی پوسٹ ہے، کیا آپ پیدا ہوتے ہی وکیل پیدا ہوئے تھے؟ نہیں نا، آپ پڑھے لکھے، امتحان دیا، یعنی جو آپ کا مرتبہ بڑھا، وقت گزرتا گیا، مرتبہ بڑھتا چلا گیا، وقت گزرتا گیا، مرتبہ بڑھتا چلا گیا۔ اب یہ شیر ہے تو لیکن بکری سے کیوں ڈرا؟ کہا شیر ہے لیکن ابھی اس کو ٹائم لگے گا، ابھی جب کمال تک آئے گا، تھوڑا بڑا ہوگا، تب جا کے شیر بنے گا۔ دیکھیں شیر کو شیر بننے میں ٹائم لگا، وقت لگا، لیکن تاریخ کہتی ہے جب دربار میں امام رضا نے اشارہ کیا، تو پھر کیا کوئی ٹائم لگا، کوئی وقت لگا؟ نہیں، آیا، کھایا، ہڈیاں بھی ختم، وجود بھی ختم۔ امام نے بتایا زوال والے ایسے ہوتے ہیں، کمال والے ایسے ہوتے ہیں، زوال والے ایسے ہوتے ہیں، کمال والے ایسے ہوتے ہیں۔ یعنی ہر چیز کو بلندی تک پہنچنے کے لیے وقت لگتا ہے، زمانہ لگتا ہے۔ حد ہو گئی، ایک قطرے کو سمندر میں جا کے سیل کے منہ میں رہنا پڑا، تب جا کے موتی بنا، مگر تاریخ کہتی ہے تمہارا چوتھا امام ہاتھ دھوتا رہا، جواہرات بناتا رہا، ہاتھ دھوتا رہا، جواہرات بناتا رہا۔ یعنی امام نے بتایا کہ زوال والے ایسے ہوتے ہیں، کمال والے ایسے ہوتے ہیں۔ یہ ہے کمال والا۔ تم میں اور ہم میں زمین و آسمان کا فرق ہے، ابھی ہم نے بیان کیا بات، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اب دیکھیے آل محمد کی معرفت کیا ہے، جلدی بیان کر دے رہا ہوں۔ مدینے میں ایک شخص ہے، نام ہے یحییٰ بن اقسم، 80 سال کا ہے، پوسٹ ہے اس کی جج کی۔ اس کا کام کیا ہے؟ مدینے میں یہ اپنے گھر پہ روزانہ شام میں بیٹھک لگاتا ہے، لوگ آتے ہیں اس کے یہاں، چائے ناشتہ لگا کے رکھ دیا، لوگ آتے ہیں، چائے ناشتہ کرتے ہیں، حضور سلام
اور سلام کرنے کے بعد ان سے سوال کرتے ہیں. یہی سلسلہ جاری و ساری ان کے یہاں. یحییٰ بن اکثم کے یہاں ایک شخص آتا ہے روزانہ, جو آتا ہے چائے پیتا ہے چلا جاتا ہے, آتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے چلا جاتا ہے. یحییٰ بن اکثم نے 4-5 دن دیکھا. ایک دن آیا تو اس کو کہا ادھر آؤ, ادھر آؤ. کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جہاز سے آیا تو جا رہا ہوں. کہا تم کو خیرات مچھلی لگ رہی ہے, تم کو فری میں کھلایا جا رہا ہے, کیوں آئے ہو؟ آپ نے غور نہیں کیا, دنیا میں کوئی بھی فری میں نہیں کھلاتا. یہ حسین کا در ہے جہاں آپ کو بے شمار کھلایا جاتا ہے. یہ حسین کا در ہے. ادھر آؤ. آتے ہو کھاتے ہو چلے جاتے ہو, کیا بات ہے؟ کافی کچھ اور بھی کرنا ہے, کچھ اور کرنا ہے. کہاں کیا کرنا ہے؟ کہا یہ چائے یہ پانی اس لیے لگایا گیا ہے کہ آپ آئیے کھائیے پیئے, ہمارے پاس آئیے سلام کیجیے, ہم سے سوال کیجیے, ہم جواب دیں گے, تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہم کتنے بڑے عالم ہیں. جب اس نے کہا نا کہ ہم سے سوال کریں تو اس نے کہا کہ کیا میں آپ کو دیوانہ نظر آ رہا ہوں, کیا میں آپ کو پاگل نظر آ رہا ہوں؟ کیا مطلب؟ کہا سنیے, دنیا کا بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو کسی کے بڑے کے ہوتے ہوئے چھوٹے سے سوال کرے. دنیا کا بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو کسی بڑے کے ہوتے ہوئے چھوٹے سے سوال کرے. جب اس نے کہا نا کہ کسی بڑے کے ہوتے ہوئے چھوٹے سے سوال کرے تو اس کے ذہن میں بالکل اس کا ذہن اڑ گیا. کہا مجھ سے بڑا کون ہو سکتا, 80 سال کا میں ہوں, میں جواب دینے والا ہوں سب کو, مجھ سے بڑا کون ہے؟ کہا آپ سے بڑا ہے, آپ سے بڑا ہے. کہا کون ہے مجھ سے بڑا؟ لے کے چلو. توجہ سے سنتے رہیے گا میری طرف, جلدی جلدی سنا رہا ہوں. کہا لے کے چلو سب سے بڑے کی طرف, دیکھوں میں کون ہے مجھ سے بڑا. اب وہ شخص اس کو یحییٰ بن اکثم کو لیا, آیا مسجد کے دروازے پر, دیکھا 80 سال کا خود ہے, 8 سال کا بچہ ہے مسجد میں, 8 سال کا بچہ ہے مسجد میں, جو کبھی آسمان کی طرف دیکھ کے یوں اشارے کر رہا ہے, کبھی یوں اشارے کر رہا ہے. یحییٰ بن اکثم نے کہا تم مجھے کہاں لے کے چلے آئے ہو؟ تم نے کہا سب سے بڑے عالم کے پاس تم کو لے کے جا رہا ہوں, یہ کہاں تم لے کے چلے آئے ہو؟ کبھی یوں اشارہ کر رہا ہے, کبھی یوں اشارہ کر رہا ہے. اس نے کہا اشارے نہیں کر رہا ہے, ستاروں کو ان کی جگہ بتا رہا ہے. اشارہ نہیں کر رہا, ستاروں کو ان کی جگہ بتا رہا ہے, ستاروں کو ان کی جگہ بتا رہا ہے. اچھا دیکھیے, ستاروں کو ان کی جگہ بتا رہا ہے. ہمارے یہاں شیعہ کوئی بھی ہو, علی کی ولایت کے اقرار کے بعد, علی کی ولایت کے اقرار کے بعد کوئی شیعہ کسی بھی جونشی کے پاس جا کے نہیں کہتا میری تقریر بتا دے, میرے ساتھ ہونا کیا وہ بتا دے, میرے حالات کیا ہے وہ بتا دے. کیوں؟ اس لیے کہ شیعہ جانتا ہے جونشی قسمت کو ستارے میں تلاش کرتا ہے, ستارہ علی کا در تلاش کرتا ہے, ستارہ علی کا در تلاش کرتا. اب وہ آیا یحییٰ بن اکثم مسجد کے پاس, دیکھا 8 سال کا بچہ ہے. اب اس نے کہا اے بچے ادھر آؤ, 80 سال کا, ادھر آؤ. جب اس نے کہا نا ادھر آؤ تو اس نے عین اللہ سے دیکھا, عین اللہ سے دیکھا. کہا کسے بلا رہے ہو؟ کہا تم ادھر آؤ. کہا تم ادھر آؤ. اب ٹھیک ہے آ جا رہے ہیں. وہ آیا, آنے کے بعد مولا سے کہتا ہے کہ سنا ہے آپ اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں. سوال, سنا ہے کیا آپ اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں؟ پتا ہے امام تقی نے کیا جواب دیا؟ آسمان کی طرف دیکھ کے کہا خدا کا شکر ہے اس نے کہ ہمیں جاہل پیدا نہیں کیا. خدا کا شکر ہے اس نے ہمیں جاہل پیدا نہیں کیا. اچھا ٹھیک ہے, آپ عالم ہیں, کیا اجازت ہے کہ میں سوال کروں؟ امام خاموش ہو گئے. اجازت ہے میں سوال کروں؟ امام خاموش ہو گئے. اب اس نے کئی بار پوچھا, 3 بار پوچھا, اجازت ہے میں سوال کروں؟ امام خاموش ہو گئے. اب جو اس کو لے کے آیا تھا, کہا بھائی دیکھو میں ان سے اجازت طلب کر رہا ہوں کہ سوال کریں, اجازت دے دیں. وہ کہتا مولا اجازت دے دیجئے. کہا کس چیز کی اجازت دے دوں؟ کہا سوال کرنے کی اجازت مانگ رہا ہے. کہا یہ اچھا تھوڑی ہے کہ یہ سوال کرے میں جواب دوں, یہ سوال کرے میں جواب دوں, یہ سوال کرے میں جواب دوں. کہا اس سے کہہ دو چپ ہو کے بیٹھ جائے, سوال بھی تک ہی بتائے گا, جواب بھی تک ہی بتائے گا, سوال بھی تک ہی بتائے گا, جواب بھی تک ہی بتائے گا. اب جب کہا کہ سوال بھی بتائیں گے جواب بھی بتائیں گے, بیٹھ جاؤ. تو انہوں نے کہا نہیں
ہم اتنے بڑے عہدیدار آدمی ہیں، ہم تو آپ سے سوال کریں گے، سوال کریں گے آپ سے۔ ٹھیک ہے، کر لو سوال۔ اب 80 سال کا ماشاءاللہ سے پورا تجربہ اس نے جمع کر لیا، یہ پوچھوں گا یہ بتا دیں گے، یہ پوچھوں گا یہ بتا دیں گے، یہ پوچھوں گا یہ بتا دیں گے۔ اس نے سوچا کہ حج کے بارے میں پوچھ لیتا ہوں، حج کے احرام کے بارے میں، کفارے کے بارے میں پوچھ لیتا ہوں۔ ان کو کیا پتا حج کیا ہوتا ہے، ان کو کیا پتا کفارہ کیا ہوتا ہے، ان کو کیا پتا کفارہ کیا ہوتا ہے۔ عقل کے اندھے اس سے پوچھ رہا ہے جس کا جد یہ سب لایا، اس سے پوچھ رہا ہے۔ اب اس نے پورا تجربہ جمع کیا، کہا یہ بتائیے اگر کوئی حالت احرام میں شکار کر لے کفارہ کیا ہوگا، ٹیکس کیا ہوگا؟ بس اتنے سوال ہے۔ یہ بتائیے اگر کوئی حالت احرام میں شکار کر لے کفارہ کیا ہوگا؟ امام خاموش ہو گئے۔ اس نے سوچا، سنا نہیں، دوبارہ پوچھ لیا کہ اگر کوئی حالت احرام میں شکار کر لے تو کفارہ کیا ہوگا، ٹیکس کیا ہوگا؟ امام خاموش ہو گئے، جواب ہی نہیں دے رہے۔ تو اس کو بلایا، کہا بھائی دیکھو جواب ہی نہیں دے رہے۔ امام نے کہا مولا جواب دے دیجئے، جواب دے دیجئے۔ مولا نے کہا کیا جواب دوں؟ کہا جو سوال کر رہا ہے۔ مولا نے کہا ابھی تو اس کو سوال کرنا بھی نہیں آتا، ابھی اس کو سوال کرنا نہیں آتا۔ اب جب انہوں نے کہا کہ سوال کرنا نہیں آتا تو یہ غصے میں آ گئے۔ ظاہر سی بات ہے، اتنے بڑے آدمی آپ کہہ رہے سوال کرنا نہیں آتا، سوال کرنا نہیں آتا، آپ ہی بتائیے کیسے سوال ہوگا، آپ بتائیے کیسے سوال ہے؟ امام نے کہا ایسے سوال تھوڑی ہوتا ہے کہ اگر کوئی حالت احرام میں شکار کر لے تو کفارہ کیا ہوگا، ٹیکس کیا ہوگا، ایسے سوال تھوڑی ہوتا ہے۔ کافی بتائیے، آپ ہی بتائیے کیسے سوال ہوتا ہے؟ امام نے کہا ایسے پوچھو، بتائیے مولا اگر کوئی حالت احرام میں شکار کر لے کفارہ کیا ہوگا، ٹیکس کیا ہوگا، مگر یہ بتائیے شکار کرنے والا مرد تھا یا عورت؟ مرد تھا یا عورت؟ اس لیے کہ مرد کا الگ ہے، عورت کا الگ ہے۔ سائے میں کیا، غیر سایہ کیا، سایہ کا الگ ہے، غیر سایہ کا الگ ہے۔ یہ بتا شکار کس کا کیا، پرندے کا کیا، چوپائے کا کیا؟ پرندے کا الگ ہے، چوپائے کا الگ ہے۔ پہلی بار کیا یا بار بار کیا؟ پہلی بار کا الگ ہے، بار بار کا الگ ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک سوال سے امام نے مختلف سوالات بنائے، وہ یحییٰ بن اقسم قدموں میں گر گیا، گر کے کہتا او دنیا والوں دیکھتے کیا ہو، سوچتے کیوں نہیں؟ جب پوتا ایسا ہے دادا کیسا ہوگا؟ صلوات علی محمد و آل محمد۔ او دنیا والوں دیکھتے کیا ہو، سوچتے کیوں نہیں؟ جب پوتا ایسا ہے دادا کیسا ہوگا، دادا کیسا ہوگا؟ یہ مال محمد کا علم ہے، آل محمد کی معرفت ہے، آل محمد کا کمال ہے جو لوگوں تک پہنچایا کہ دیکھو تو ہم سے سوال کرو، ہم تمہارا جواب دیں گے، تم سے سوال کرو۔ اور دیکھیے ہمارے یہاں جو امامت کا دور رہا ہے نا، امام امیر کائنات سے لے کے امام حسن عسکری تک، یہ جو دور رہا ہے نا، کتنے سال کا دور رہا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کتنے سال کا ہے؟ 250 سال کا دور رہا ہے۔ امیر کائنات سے لے کے امام حسن عسکری تک 250 سال کا دور رہا ہے یہ۔ ان 250 سالوں میں آپ نے تحقیق نہیں کی، آپ نے ریسرچ نہیں کی، بلکہ دشمن نے ریسرچ کی۔ کیا ریسرچ کی؟ ریسرچ یہ کرتا ہے کہ ان 250 سالوں میں شیعوں کا ایک بھی امام ایسا نظر نہیں آ رہا ہے جس سے لوگوں نے سوال کیا ہو اور وہ جواب نہ دے پائے ہو۔ جس سے سوال کیا گیا سب نے ان کا جواب دیا، سب نے جواب دیا، کیونکہ یہ علم لدنی کے مالک ہے، علم لدنی کے مالک ہے۔ کہیں اور سے علم نہیں لیا، کہیں اور سے علم لیتے تو سوچا جا سکتا تھا نہیں۔ یہ سلونی کہنے والے کے وارث ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ سلونی قبلان تفقدونی، پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ آئے، پوچھو اس سے پہلے کہ تمہارے درمیان۔ بس سوالوں وقت کم ہے، انشاءاللہ پھر باتیں ہوں گی۔ آج 6 محرم ہے، آج کا دن قیامت کا دن ہے۔ آج کی جو تاریخ ہے
وہ شبیہ رسول حضرت علی اکبر سے منسوب ہے. کون اکبر؟ کون اکبر؟ امام کو بہت پیار تھا اپنے بیٹے اکبر سے. مولا کی خواہش تھی ایک دن مولا نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا کچھ مانگ لو، بیٹا کچھ مانگ لو. بیٹے نے کہا بابا کوئی خواہش نہیں ہے. بابا نے اصرار کیا بیٹا کچھ مانگ لو. کہا نہیں بابا کوئی خواہش نہیں ہے، جو خواہش ہوتی ہے وہ بھی پورا کر دیتی ہیں. امام کہتے ہیں بیٹا میری خواہش ہے کچھ مانگ لے. اکبر کہتے ہیں بابا انگور کی خواہش ہے، انگور کی خواہش ہے. مدینے میں انگور کا موسم نہ تھا. امام نے ایک ہاتھ میں اکبر کا چہرہ لیا، ایک ہاتھ آسمان کی طرف بڑھایا، جنت سے انگور منگائے، بیٹے کے سامنے رکھا، کھا لے. کھا لیا. یہی باپ یہی بیٹا. اب زمین مدینہ نہیں ہے، اب زمین کربلا ہے. بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، بابا پیاس مارے ڈالتی ہے. حسین بھی کہتے میرے لال اپنی زبان میرے منہ میں ڈالتی. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. آپ کو پتا ہے جناب علی اکبر بہت حسین تھے، بہت خوبصورت تھے. جب مولا کی ولادت ہوئی، اکبر کی ولادت ہوئی تو لوگ زیارت کرنے کے لیے آتے تھے. مولا ہم نے سنا ہے آپ کا اکبر بڑا خوبصورت ہے، ہم نے سنا آپ کا اکبر بہت خوبصورت ہے، ایک بار زیارت کرا دیجئے، ایک بار زیارت کرا دیجئے. مولا نے اکبر بولا اکبر آؤ. اب جیسے ہی اس نے دیکھا اکبر کو اب ایسا محسوس ہوا جیسے کوہ طور پہ موسیٰ بے ہوش ہو گئی. اب اس جو بے ہوش ہو گیا تب بے ہوش سے فاقہ ہوا، کہتا مولا ایک بھیک ہے، ایک دعا ہے جو آپ کر دیجئے. مولا نے کہا کیا دعا ہے؟ کہا آپ خدا سے دعا کر دیجئے کہ مجھے بھی خدا ایک ایسا بیٹا دے، ایک ایسا بیٹا خوبصورت بیٹا مجھے بھی دے دے. امام نے کہا میں دعا تو کر دوں گا لیکن یہ بتا اگر تیرے اس خوبصورت سے جوان کو اس کے پاؤں میں کانٹا چھپ جاؤ تو تم کیا کرو گے؟ اگر خوبصورت سے جوان کے پاؤں میں کانٹا چھپ جائے تو تم کیا کرو گے؟ وہ کہتا مولا مجھ سے برداشت نہ ہوگا، میری آنکھوں میں کانٹے چھپ جائے لیکن اس عظیم جیسے بیٹے کے پیروں میں کانٹے نہ چھپے. امام نے کہا پھر دعا مت کرا، اس لیے کہ یہ میرا خوبصورت سا بیٹا جب جوان ہوگا کربلا کے میدان میں اس کے سینے پر سنان بن انس کا نیزہ ہوگا. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. اکبر کے مصائب اللہ کی قسم جوانوں غور کرو، جوانوں روز پہ اکبر کے مصائب اللہ کی قسم. شب عاشور ہے، شب عاشور ہے اور ماں ہے جو اپنے بیٹے کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھے ہوئے ہے، ہاتھوں میں انگلیاں ڈال کے کہتی اکبر علی اکبر علی اکبر کل شہید ہو جاؤ گے، میں تمہاری پیشانی چومتی ہوں. اے اکبر میں سوچ رہی تھی تمہاری پیشانی پہ صحرا سجایا جائے گا. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. دیجیے وہ وقت آتا ہے جب اکبر رخصت کے لیے خیمے میں آتے ہیں لیکن بیویاں ہیں جو اکبر کو نکلنے نہیں دے. تاریخ کہتی ہے کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، کبھی گرتا تھا، کبھی اٹھتا تھا، کبھی گرتا تھا. تاریخ کہتی ہے اکبر ایسے رخصت ہوئے، اکبر ایسے نکلے جیسے کسی بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہو. حسین کے پاس آئے، اجازت مل گئی. کہا آپ بھی اماں نے اجازت دے دیا ہے، اجازت دے دیا. بڑی مشکل سے اجازت ملی ہے، بڑی مشکل سے اجازت ملی ہے. اب حسین نے کہا ٹھیک ہے جائیے. اب حسین نے اکبر کو سوار کیا، گھوڑے پہ سوار کیا. سوار کرنے کے بعد اکبر چلے، حسین بھی پیچھے پیچھے چلے. اکبر آگے آگے، حسین پیچھے پیچھے. آواز دے رہے یا علی یا علی یا علی. اے مولا اپنے بیٹے اکبر کو بلا رہے ہیں یا اپنے بابا علی کو بلا رہے ہیں. اکبر نے پیچھے دیکھا، باپ ہے، صحیح باپ ہے، پیچھے
دیا تھا، پھر کیوں پیچھے پیچھے آ رہے ہیں؟ حسین نے سینے سے لگایا، اے میرے لال اکبر، کاش تم صاحب اولاد ہوتے، یہ سوال نہ کرتے۔ اکبر جاؤ خدا حافظ۔ اکبر میدان میں آئے، لاجواب جہاد کیا، جہاد کرتے رہے، حسین دیکھتے رہے، جہاد کرتے رہے۔ ایک مرتبہ اکبر کہتے ہیں ام لیلا اکبر کے لیے دعا کرو، اکبر کے لیے دعا کرو، اس لیے کہ اکبر کے مقابلے میں ایک ایسا پہلوان آیا ہے، ایک پہلوان آیا، دعا کرو۔ ام لیلا نے ہاتھوں کو بلند کیا، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، میرے اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ اکبر واپس پلٹے، بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، پیاس مارے ڈالتی ہے۔ حسین نے کہا لال اکبر اپنی زبان میرے منہ میں ڈال دے۔ جیسے ہی اکبر نے زبان ڈالی فوراً کھینچ لی، بابا آپ کی زبان میں مجھ سے زیادہ کانٹے ہیں، اکبر جاؤ خدا حافظ۔ اکبر میدان میں آئے، جہاد کرتے رہے، جہاد کرتے رہے، بھوکے پیاسے ہیں، کب تک جہاد کرتے، کب تک جہاد کرتے۔ ایک شخص نے نیزہ مارا، نیزہ مارا، وہ اکبر زمین پر آئے، آواز دی السلام علیکہ یا ابتا، بابا میری مدد کو آئیے۔ حسین نے آواز سنی، چلے، گرے پڑے، پھر اٹھے، گرے پھر اٹھے، گرے پھر اٹھے۔ اکبر کے قریب پہنچے، کیا دیکھا؟ اکبر ہے جو اپنا ہاتھ سینے پہ رکھے ہوئے ہیں، اکبر ہے جو سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں۔ کہا حسین نے کہا بیٹا اکبر کیا ہوا؟ کہا سینے میں برچھی لگی ہے۔ حسین بیٹھے، حسین بیٹھے، برچھی میں ہاتھ ڈالا، یا علی کہہ